بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام بولو کے ساتھ سلمان حیدر۔ ناظرین، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ گزشتہ روزنا لاہور کی یونیورسٹی لمس میں طلباء سے ملنے گئے تھے۔ یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا۔ اسے اس کو کٹ نہیں کیا جا سکتا، براہ راست تھا، پی ٹی وی پر بھی براہ راست لیکچر کیا جا رہا تھا، حالانکہ کسی کے پاس موبائل نہیں تھے، جو بھی اندر موجود تھے، اس براہ راست تھا تو اس لیے اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ اس دورے کی خاص بات لمس کے اسٹوڈنٹس کے وہ سخت سوال تھے جن کے نگران وزیر اعظم صاحب نے جواب بڑے زبردست دیے، مگر فوٹیجز وائرل ہوئی ہیں اور لمس سوشل میڈیا پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ ایک خاص طبقہ ایسا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لمس کے اسٹوڈنٹ کے سوالوں کا سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور اسے تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر باقاعدہ بحث شروع ہو چکی کہ کیا اسٹوڈنٹس کو اپنی یونیورسٹی میں آئے نگران وزیر اعظم سے تضحیک آمیز رویہ اپنانا چاہیے تھا؟ کیا ہماری تعلیمی درسگاہیں اور خاص طور پر لمس جیسے ادارے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت مناسب طریقے سے کر رہے ہیں؟ جہاں ایک طبقہ اسٹوڈنٹس کے سوالوں پر تالیاں بجا رہا ہے، وہی دوسری طرف سوال پوچھے جا رہے کہ کیا نگران وزیر اعظم سے تضحیک آمیز طریقے سے سوال پوچھنا درست تھا؟ کیا لمس کے اسٹوڈنٹس نے اپنی درسگاہ وزیر اعظم سے مناسب سوال کیے؟ کیا ہماری آئندہ نسل ٹھیک سمت میں جا رہی ہے یا بقول نگران وزیر اعظم یہ صرف لمس کے بچوں کی شرارت تھی اور کچھ نہیں تھا؟ یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا نگران وزیر اعظم انوار الحق کی طرح نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو بھی اس طرح اسٹوڈنٹس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ نگران وزیر اعظم سے طلباء کے یہ سوال عوام میں موجود اس غصے کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے ہر شہری کے اندر موجود ہے۔ ہاں، پبلک انٹریکشن گائے ہو رہی ہے، اس لیے اتنا مزہ نہیں آ رہا۔ یہ آنے والے وقت کی منظر کشی بھی ہے کہ اگر کبھی کوئی حکمران عوام کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ سوال اور انداز اس سے کہیں زیادہ سخت اور ناگوار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے نگران حکومت کی جانب سے کرائے گئے اس گیس بم کی جس پر عوام سراپا احتجاج ہے۔ پوچھنے کے نگران حکومت الیکشن کرانے آئی تھی یا مہنگائی بڑھانے آئی تھی؟ بہرحال نگران حکومت کے اوپر اگر کوئی ڈال رہا ہے تو اتنا بتا دوں کہ پی ڈی ایم نے ہی انہیں یہ استحقاق دیا ہے کہ قیمتیں بھی بڑھائی جا سکتی ہیں اور بڑی بڑی ڈیلز بھی فائنل کر سکتی ہیں۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں جی۔ خرم حمید روکھڑی صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ایک اور خبر ان کی طرف سے آئی ہے جی۔ بیرسٹر عامر ہمارے ساتھ ہوں گے، عامر حسن، رہنما پیپلز پارٹی۔ علی گوہر بلوچ، رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے خرم حمید روکھڑی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خرم صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا، یہ جو کل وزیر اعظم پاکستان کے سوال جواب کا سیشن ہوا، وزیر اعظم خود بہت کانفیڈنٹ تھے، جواب انہوں نے تگڑے دیے، لیکن یہ مستقبل کی منظر کشی ہے کہ جب پاکستان کا لیڈر اب عوام کے سامنے یا اسٹوڈنٹ کے سامنے اس طرح ایکسپوز ہوگا، سوال جواب کا سیشن ہوگا، تو وہ اسی طرح کے سخت سوالوں کا جواب دے گا۔ آپ اس کل والے سیشن میں لمس کے اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے نا، یہ چلنی چاہیے اور ہر پولیٹیشین کو اپنے آپ کو اس ڈیبیٹ کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے میوالی کے اندر یونیورسٹی کے بچوں کو اور ان کو کہا تھا کہ جو بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ بلائیں اور سوال جواب کریں، اور آپ ہر بندے کو گھنٹے کا ٹائم دیں اور ان سے سوال جواب کریں اور پھر آپ پرکھیں، تولیں۔ وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ میں ہم تو اس بات کے بہت عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو پہلے والے حالات تھے وہ تبدیل ہیں، نئی جنریشن جو ہے اس کے سوالات درست ہیں، اور کسی بھی آدمی کو جو کسی بھی منصب پر ہو، خاص طور پہ اس طرح کے منصب پر ہو، اس کو جانا چاہیے یونیورسٹیز میں اور اس کو ان سوالوں کو تمام کو فیس کرنا چاہیے۔ نہیں ہے لازمی کہ آپ کے سامنے صرف سادے وہ لوگ بیٹھے ہوں جو سوال ہی نہ کر سکتے ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے مینرز بھی سیکھنا ہے، جس کا شدید فقدان ہے کہ کون آ کے بیٹھا ہو اور پھر کس رنگ کے سوال کیے جاتے ہیں اور کس رنگ کا ان سوالوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ لمس کو میں اسپیسیفکلی اگر اس کو میں اسٹڈی کروں تو لمس کی ایک ٹلٹ ہے شروع سے، اور ایک وہ ٹلٹ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں۔ خیر نوجوان ہے جو جہاں پر پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کلچر کا بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر انوائرمنٹ کا بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی اور ان کی ایک اپنی ٹلٹ ہے پولیٹیکلی بھی کسی طرف۔ لیکن یہ بڑا اچھا چیپٹر ہے جو کل ہوا، اور باقی ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ میں تو اپنے علاقے میں کہہ چکا ہوں یونیورسٹی کے بچوں کو کہ آپ بلائیں، جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے آپ سامنے بٹھائیں، سوال جواب کریں، پوچھیں، تولیں، تو یہ تو اچھی چیز ہے، اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی سر۔ اچھا خرم صاحب، بتائیں کہ کیا ہم اس کو بھی عمران خان صاحب کی اس تربیت گاہ کے سپرد کر دیں کہ انہوں نے ایسی پولرائزیشن سیاست کے اندر کی کہ بچے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا سوال کے اندر سوال یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لمس کا اسٹوڈنٹ ہے نا، یہ اشرافیہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پاکستان کی عام عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ یعنی جی سی، پنجاب یونیورسٹی یا قائد اعظم یونیورسٹی کے سوال شاید کچھ اور ہوں گے یا اس سے سخت ہوں گے۔ نہیں سر، اشرافیہ کو ریپرزینٹ کے علاوہ یہ میں نے آپ کو کہا ایک اسپیسیفک
थॉट प्रोसेस को, एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है, और लम्स के बनाने वाले या जो लम्स के चलाने वाले हैं उनकी टिल्ट है, और उनकी टिल्ट जिस तरफ है इन्होंने वैसे ही सवाल करने हैं। ये को मैं गुमान की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूं, मैं इल्म की बुनियाद पे कह रहा हूं। मुझे मालूम है कि इनकी टिल्ट क्या है, इनको चलाने वाले कौन है, इनको बुलाने वाले कौन है। तो ये अशराफिया से हटकर एक स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन्फ्लुएंस करता है, और इनका बाकी पाकिस्तान के साथ उस तरह लेना देना नहीं है। तो इस बात से मैं एग्री करता हूं। अब आ गया पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन तो तबाही कर दिया पोलराइजेशन ने। आप किसी भी चीज के हल के लिए मुस्बित चीज तलाश ना करें और उसको मंफी तरफ लेकर जाकर सोसाइटी को तकसीम कर दें। मैं एक सीट पर हूं, जब मुझे मनसब मिला या मुझे मकाम मिला और मैं उस सीट पर होते हुए अपनी कोई कारकर्दगी ना कर सकूं और मेरा जो है मैं उस्मान बुज़दार को रिप्रेजेंट करूं या उस्मान बुज़दार को मैं सपोर्ट करूं, तो फिर इस तरह की चीजें इन लोगों को, बच्चों को सवाल करते वक्त बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये रिवायत अच्छी है, लेकिन इनकी जो अप्रोच है वो एक स्पेसिफिक अप्रोच है जिसके तहत वो चले हैं और उन्होंने वही सवाल किए हैं और समझने वालों को समझ है। अच्छा खुर्रम साहब, आप समझते हैं जिस तरह अनवारुल हक काकड़ साहब ने जुर्रत का मुजाहरा किया, पीटीवी पे बराह रास्त दिखाया और लाइव कट था, चाहते तो कट किया भी जा सकता था। तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब हों, पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो हों या मरियम बीबी हों, तो इस तरह के स्टूडेंट के इंटरेक्शन का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या ये सूरत हाल ऐसी है कि अवाम के साथ एक्सपोज हुआ जा सके अवाम के सामने? सर हम तो तैयार हैं, वो तो बड़े लीडर्स हैं, उनको हमारे से ज्यादा तैयार होना चाहिए, और क्यों ना। उनको यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए, इन बच्चों को वर्कशॉप्स करनी चाहिए, इन बच्चों को बुलाना चाहिए तमाम को। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस ये भी कहूंगा कि जहां जहां यूनिवर्सिटीज हैं, जहां जहां इलेक्शन हो रहा है, उन बच्चों को चाहिए, उन बच्चियों को चाहिए कि वो जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको घंटे के लिए बुलाएं, क्वेश्चन आंसर सेशन करें और इस तरीके से मामला बढ़ाएं। ये हेल्थी एक्टिविटी है और तमाम को जाना चाहिए। लेकिन जब बंदा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत मकाम पा जाता है, तो कई दफा वो फेस नहीं कर सकता। ये हमारे हैं इश्यूज हैं पाकिस्तान के। अच्छा, अब आप तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तैयार है, तो चले उस स्टूडेंट से पहले मेरे उस सवाल का जवाब दे दें। आज चौधरी सरवर साहब भी आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब क्या है ऐसा आपकी पार्टी के पास, क्या है कि फारूक हबीब, चौधरी सरवर, ये सब आपकी पार्टी में जा रहे हैं? कौन सा ऐसा मंशूर है आपके पास? कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी कॉल है जिसकी बिना पर ये सब आपकी पार्टी के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं? या सियासत छोड़ने अगर करनी है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ करनी है? क्या है ऐसा आपके पास? देखिए मैं बताता हूँ क्या है। इनके पास हम ही हैं, ये हम में से हैं और इनके पास फिर हम हैं। ये कहां जाएं? नून लीग के पास जाएंगे? ये कहां जाएं? पीपीपी के पास जाएंगे? ये किधर जाएंगे? अगर ना ये पार्टी, हमारी पार्टी का जो वजूद है उसकी बुनियाद तो देख लें। यानी ये किसके पास जा रहे हैं? अपनों के पास ही आ रहे हैं ना। हम जब पब्लिक में जा रहे हैं तो हम अपनों के पास ही जा रहे हैं। वही जो हमारी स्ट्रगल पहले थी वही कंटिन्यू कर रही है। अगर ये एक्टिविटी ना होती या ये जो एक रास्ते पे चलाया गया हम जब पिछली पार्टी जिसमें थे, जिस ट्रैक पर वो चले, क्या वो ट्रैक हमें सूट करता था? क्या वो ट्रैक पाकिस्तान को सूट करता था? कहां जाएं ये पॉलिटिशियंस, आप मुझे बताएं। ये इनकी जिंदगियां लगी हुई हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स की हुई है। आप सारों को एक खड्डे में तो नहीं गिरा देते ना। तो हमारे पास वो सेफ हैं, हमारे पास उन्हें पता है कि वो दोबारा अपनों में आ गए हैं, तो इसलिए दे आर मोर कंफर्टेबल और आते रहेंगे। आप देखते जाएंगे कि इंशाल्लाह हमारी तादाद बढ़ती रहेगी। जी सर। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये भी पूछना है कि आपने जहानिया में जलसा क्यों किया? अभी आता हूँ आपके पास। अली गौहर ने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर बलोच साहब, आपके आने से पहले खुर्रम हमीद साहब से बात हो रही थी। आप लोग तैयार हैं ज़हनी तौर पर पब्लिक इंटरेक्शन के लिए? नहीं, वो 80 फीट ऊंचा कंटेनर नहीं और 40 फीट चौड़ा कंटेनर नहीं, बाकायदा पब्लिक के साथ सवालों के जवाब, जिस तरह कल अनवारुल हक काकड़ साहब ने लम्स के अंदर सवाल जवाब का सेशन किया। आप भी गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी या कायद यूनिवर्सिटी में इस तरह के सेशन के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो किस तरह के सवाल होंगे आपसे? देखिए, हम एक सियासी पार्टी हैं और सियासी पार्टी तो हर वक्त कटहरे में होती है, और हमने को पॉलिटिक्स हमारी पार्टी ने को आज से शुरू नहीं। हमने कई सियासत में नशेबो फराज देखे हैं। हम अवाम पर और अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं, अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं, अवाम को बताने के लिए। और जो कुछ हमने आज तक पाकिस्तान में डिलीवर किया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हत्ता कि कोई भी शोबा हो,
الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر قیادت اور ان کے ویژن کے مطابق ہم نے اس پاکستان کی، ہماری پارٹی کی اور ہماری لیڈرشپ کی بہت بڑی خدمات ہیں. تو لہذا گھبراتا اور شرماتا اور کتراتا تو وہ ہے جس نے کہ ملک میں جو ہے وہ کبھی کوئی کام نہ کیا ہو، جس نے ملک میں اچھا ڈیلیور نہ کیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور ہماری پارٹی کا تو کوئی کارکن بھی کسی بھی چیز کو فیس کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، ہر چیز کے لیے تیار ہے. اچھا پھر علی گور صاحب، مریم بی بی نے پچھلے دنوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اندر ان کو دعوت دی گئی تھی اور حامی بھی بھر لی تھی، اور پھر اسٹوڈنٹس نے بھی بڑا خوش آمدید انہوں نے کہا تھا، واکس پاکس بھی چل رہے تھے. پھر انہوں نے اینڈ ٹائم میں اپنا پلان کیوں کینسل کر دیا؟ یہ تو ضروری تھا طلباء کے ساتھ ان کو سیاست کے اوپر لیکچر دینی تھی کہ اسپیشلی پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو ینگسٹرز ہیں ان کا کیا کردار ہے، تو وہ سیشن کیوں روکا انہوں نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو نواز شریف صاحب کے آنے کی جو تیاریاں ہو رہی تھی اور ہماری پوری جو پارٹی ہے وہ ان تیاریوں کے سلسلے میں مصروف تھے، اور پورے پاکستان کے اور بالخصوص پورے پنجاب کے مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ گلی کوچوں سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ آئے. تو اس کے بعد ظاہر ہے ہماری پارٹی کی آج کل دیگر جو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے آ کے قانون کے آگے سرنڈر کیا ہے، اس سلسلہ میں پارٹی امور کے سلسلہ میں انتہائی مصروفیات چل رہی ہیں. تو وہ کسی بھی وجہ سے وہ ٹائم نہ دے پائی ہوں گی. وہ اس کے بارے میں جو ان کا مریم صاحبہ کے جو نمائندے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آج کل ہماری پارٹی کی کافی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے پوسٹ پون کیا. لیکن آج عمرہ میں 4.5 گھنٹے کا سیشن تھا، آج آپ کی ساری قیادت اکٹھی تھی، کیا پیش رفت ہوئی؟ کہا جا رہا ہے منشور کمیٹی بنا دی گئی ہے عرفان صدیقی صاحب کی زیر صدارت. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب اب ملک بھر میں جلسوں کا ایک پلان، ایک شیڈول ہے اس کو، اور اس کے علاوہ صوبائی اور قومی اسمبلی کی جو ٹکٹیں ان کی درخواستوں کو، کیا چیز لگ رہی ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مطالبہ نہیں ہو رہا الیکشن کو وقت پہ کرانے کا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ الیکشن کے سلسلہ میں تو الیکشن کمیشن کا ہی جو ہے وہ مطلب اختیار ہے اور انہوں نے ہی تاریخ دینی ہے. بحیثیت سیاسی پارٹی کے ہمارا کام ہے کہ جو وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے تو ہماری پارٹی بالکل الیکشن، ہم تو الیکشن موڈ میں ہیں. جس طرح سے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے قائد محترم کے پورا شیڈول آ رہا ہے اور وہ عوام رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے آنے پر جس طرح سے کہ ہماری پارٹی نے ہر حلقہ کی سطح پر، ہر یو سی کی سطح پر جو ورکر کنونشن کی ہے، تو ہمارے تو ورکر فلی چارج ہیں اور ہماری پارٹی کی جو حلقہ کی لیڈرشپ ہے وہ پورے اپنے اپنے حلقوں میں رابطے میں ہیں اور الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. ہم لوگ تو آلموسٹ الیکشن کی کمپین میں مصروف ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس میں کوئی ہمیں کوئی نئے سرے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کے لیے. البتہ الیکشن کمیشن بھی جنوری کے اینڈ کا تو وہ عندیہ دے چکے ہیں اور ان قریب صرف ڈیٹ یعنی ہے. ظاہر ہے کہ ابھی حلقہ بندیوں کی درستگی کے لیے لوگوں نے اعتراضات والی درخواستیں چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ ان کی ڈیٹ نپٹے گی تو پھر قانونی طور پر وہ ڈیٹ دیں گے. لیکن عدالتوں سے میں بھی کیس ہے، ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت میں کو عنقریب تاریخ دے دے. تو ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا جی، بیرسٹر عامر حسن صاحب، گفتگو یہی چل رہی تھی، بچے بڑے تگڑے ہو گئے جی، اور اشرافیہ کے ہوں یا مڈل کلاس کے، سوال آج کل تگڑے کر رہے ہیں. کل ہم نے لمس میں دیکھا تو زرداری صاحب، بلاول صاحب بھی اس طرح کے سیشنز کے لیے تیار ہیں جس پہ باقاعدہ طور پر بچوں سے سوال کرے، طلبہ سے سوال کرے، طلبہ بتائیں ہمیں تکلیف کیا ہے، اصل پاکستان کو معاملہ کیا ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں اس طرح کے سیشنز کے لیے؟ دیکھیے، جس جماعت نے پاکستان کے عوام کو، جس میں طلبہ بھی شامل ہیں، کسان بھی شامل ہیں، مزدور بھی شامل ہیں، انہیں بولنا سکھایا ہو، زبان کی دی ہو اور شعور دیا ہو، اور سیاسی طور پہ اسٹوڈنٹس یونین بنائی ہوں، لیبر یونین بنائی ہوں، کسان یونینز بنائی ہوں، وہ تو خوش ہوتی ہے اور وہ سوالوں کے جواب کا سامنا کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تیار ہے اور ہم تو اس سے بڑھ کے چاہتے ہیں کہ اب نوجوان قیادت سنبھالیں، وہ آگے آئیں. اور صرف لمز نہیں، لمز بڑی بہترین یونیورسٹی ہے
لیکن وہاں پہ ایک طبقے کی نمائندگی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی ایسی یونیورسٹیز کا بھی خطاب کرنا چاہیے، باقی سیاسی قیادت کو بھی، اور انہیں بھی اتنا حق دیا جانا چاہیے کہ وہ بھی بول سکے، سوال اٹھا سکے جو اکثریت میں ہے۔ تو ہمیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، ہم تیار بھی ہیں اور پورا اس کے لیے ایسا سماج چاہتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر عامر حسن ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹی سی بریک، بولو اس بریک کے بعد